من الخدا۔ دوستوں جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، مسجد کی آبادی، مسجد کی رونق یہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں۔ مسجد کی آبادی اصل کیا ہے؟ مسجد کے اندر نماز پڑھنا، تلاوت کلام اللہ سے مسجد کو رونق رکھنا، ذکر و اذکار سے، احادیث سے، محمد رسول اللہ کی سیرت سے، صحابہ کے واقعات سے مسجد کو رونق رکھنا، یہ اصل مسجد کی آبادی ہے، اصل مسجد کی رونق۔ اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اب قریب لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، مسلمان صرف نام کا باقی رہ جائے گا، اور جو قرآن ہے، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن کی جو اصل روح ہوگی، قرآن کا جو عمل ہوگا لوگوں کے درمیان سے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس قرآن کریم کو اچھے سے اچھے غلاف میں رکھ کر کے الماری میں سجانے کے لیے نہیں اتارا۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 برس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں بیک وقت نازل ہوئی، لیکن کیا ایسی مصلحت تھی، کیا ایسی کوئی خاص ضرورت درپیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 23 برس کی مدت میں نازل کیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ قرآن کتاب اللہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے جیسے کہ پوری دنیا پر اللہ کو فضیلت حاصل ہے، پوری دنیا کا بادشاہ اللہ ہے، ایسے پوری دنیا کی کتابوں کا بادشاہ کون ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرے، قرآن کے مطابق چلنے والے بڑے۔ قرآن صرف الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن سینے میں سجانے کے لیے ہے۔ قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو، قرآن کی روشنی کے مطابق ہمارا طرز زندگی ہو، تب جا کر کے قرآن ہمیں فائدہ دے گا۔ حدیث میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اٹھائیں گے، بلند کریں گے، اور بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے پست کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے۔ جانتے ہو کون لوگ؟ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا، جنہوں نے قرآن کو بند کر کے الماریوں کے اندر سجا کر کے رکھ دیا۔ اتفاق دیکھیے، ایک سال ہو جاتا ہے ہم اپنے قرآن کو کھول کر کے دیکھتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کا صرف حرف باقی رہ جائے گا، اس کی جو اصل روح ہے، اس کا جو اصل عمل ہے، وہ لوگوں کے درمیان سے ختم ہو جائے گا۔ دوسرا فرماتے ہیں وَلَا يَبْقِي مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اور اسلام صرف لوگوں کے درمیان نام کا رہ جائے گا، لوگ اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اسلام کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، دغا مت کرو، سود مت کھاؤ، رشوت مت لو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، لیکن اتفاق کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے مسلمان نماز چھوڑنے والا، مسلمان جوا بازی کرنے والا، مسلمان شراب نوشی کرنے والا غور کرے، فکر کرے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کرے کیا واقعی ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں میرے دوست، اسلام ایک ایسی خوبصورتی اور ایک اتنا بہترین راستہ ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم اس پر چلیں تو ہمیں اللہ مل سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم اپنا نام رکھ لیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کسی کافر کو نہیں، کسی مشرک کو نہیں، کسی شرک کرنے والے کو نہیں، بتوں کی پرستش کرنے والوں کو نہیں، کسے کر رہا ہے اللہ مخاطب؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے قرآن والو، اے اللہ رسول والو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ مکمل طور پر اسلام میں آ جاؤ، پورے طور پر اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی اسلام پر گزرنے والی بن جائے۔ یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل اسلام ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والے کیا ایمان لائیں گے؟ مطلب کیا ہے؟ صحیح طور پر ایمان کو اپنے اندر داخل کرو، صحیح طور پر ایمان پر چلنے والے بنو،
कुफ्र भरा हुआ था, निफाक छिपा हुआ था। ये इस्लाम नहीं है मेरे दोस्तों। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? कुरान के सिर्फ हुरूफ बाकी रह जाएंगे, अमल खत्म हो जाएगा, मुसलमान सिर्फ नाम के बाकी रह जाएंगे, इस्लामी अहकामात से बिल्कुल कोरे होंगे, बिल्कुल खाली होंगे। और आखिरी बात मेरी गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, मसाजिदुहुम आमिरतुन, अल्लाह के नबी फरमा रहे एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें तामीर करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें और कुमकुमे लगाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे वही खराबुम मिनल हुदा, उन मस्जिदों में हिदायत नाम की कोई चीज नहीं होगी। हिदायत कहाँ मिलती है भाई? जब हम सही मानों में मस्जिद को आबाद करने वाले हों। यकीनन आपने मेहनत की, आपने अल्लाह की घर की तामीर की, आपको इसका अज्र, इसका सवाब दे दिया जाएगा। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, बात पूरी नहीं हुई है। आप 1000 मस्जिद बना ले, आप 1000 मस्जिदों में तामीर में जाकर के, कंस्ट्रक्शन के कामों में जाकर के हिस्सा ले ले, ये एक अलग मसला है। लेकिन अगर आपने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक वक्त की अगर नमाज छोड़ी है, अल्लाह जरूर भी जरूर आपसे पूछेगा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? इस्लाम का हुक्म था, मेरा हुक्म था, कुरान ने कहा, लेकिन तूने नमाज क्यों छोड़ी? इसके बारे में जरूर पूछेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मसाजिद की आबादी और मसाजिद की रौनक क्या है? मुसल्लियाने किराम। आज इत्तफाक देखिए, हमारी ऐसी सोच बन चुकी है कि सिर्फ नमाज के टाइम मस्जिद में जाए। आप मक्के के तारीख को उठा करके देखिए, मदीने की उस तारीख को उठा करके देखिए, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र से लेकर के आखिरी उम्र तक मस्जिद नबवी में क्या क्या काम किए। वहां मदीने के अंदर मुसलमानों का हर फैसला मस्जिद के अंदर होता था, हर फैसला मस्जिद के अंदर होता था। कोई पंचायत होनी है, किसी का कोई झगड़ा हो गया, किसी को कोई सताया, सारे फैसले, सारी पंचायतें मस्जिदों के अंदर लगाई जाती थी। लेकिन आज हम नमाज के टाइम पर आते हैं, 5 मिनट 10 मिनट वक्त देते हैं, चले जाते हैं। ये नहीं। अरे मैं कितनी मरतबा ये बात बोल चुका हूं भाई, आपको जब भी वक्त मिले, आप दुनियावी मसरूफियात से जब भी फारिग हो, आप दोस्तों में न बैठ करके, चाय की दुकानों पर, होटलों पर और सड़कों पर न फिर करके, आप थोड़ी देर आकर के मस्जिद में बैठ जाए। आप कुछ न करें, खाली बैठे रहे, खामोश बैठे रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इस पर भी अजर देगा। लेकिन करने वाले बने। बात बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल चीज है अमल। असल चीज अमल है। मैंने शुरू में एक शेर कहा था, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। समझ रहे हो? ये मट्टी न जहन्नम की है न जन्नत की है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारे अमाल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा हमारा अमल होगा, जैसा हमारा किरदार होगा और जैसा हमारा व्यवहार होगा, उसी के एतबार से कब्र भी हमारे साथ मामला है। इसलिए मेरे दोस्तों, सभी हजार मस्जिदें किसी का खास प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर किसी ने अपने पूरे पैसे रख करके भी बनाया, तब भी वो उसकी नहीं होती। पूरी दुनिया की मस्जिदों पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का हक होता है। मस्जिदें अल्लाह का घर है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी शुरू में खुतबे में, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। दुनिया के अंदर तमाम जगहों में सबसे पसंदीदा और बेहतरीन जगह अल्लाह को कौन सी लगती है? मस्जिदें लगती है। वअबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। और दुनिया के अंदर सबसे नापसंदीदा जगह अल्लाह को अगर कोई है तो वो बाजार है, मार्केट है। क्यों? इसलिए कि वो इंसान जाता है, चाहते न चाहते हुए भी किसी न किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। इसीलिए कहते हैं जब भी वक्त मिले आए मस्जिद में बैठ करके थोड़ी देर चाहे आराम करें, एतकाफ की नियत से आए मस्जिद में बैठे, अल्लाह के घर को आबाद करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, आज हमें बहुत ज्यादा इस बारे में सोचने की जरूरत है कि हमारा ईमान कहाँ है, हमारा ईमान कहाँ तक पहुंचा है,
ہمارا یقین اور توکل کتنا بڑا ہے اللہ سے. ایک وہ جماعت تھی صحابہ کی جماعت جو اپنے ہر کام اللہ سے کروا لیا کرتے تھے. محمد رسول اللہ کی وفات کے وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1.25 لاکھ. تقریباً 1.25 لاکھ. اور آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر. 2 ارب مسلمان. لیکن اس وقت کا جو مسلمان تھا ان کا جو ایمان تھا وہ 1.25 لاکھ ایمان، 1.25 لاکھ لوگوں کا ایمان آج 2 ارب مسلمانوں کے ایمان پر بھاری پڑا ہوا. کیونکہ ان کا حقیقی ایمان تھا. وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے غازی تھے. جو بولتے تھے وہ کرتے تھے. وہ عملی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو عملی طور پر ہمیں پیش کر. ایسا نہیں کہ صرف سنا کر کے رہے، نہیں. جتنی احادیثیں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں دیکھیں گے ہر حدیث پر کسی نہ کسی صحابی نے ہمیں عمل کر کے بتایا. تو میرے دوستو، ہم اسی اللہ کو ماننے والے، اسی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اور اسی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے. ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے؟ ہر آدمی اس بات کی فکر کرے میرا ایمان کیسے مضبوط ہے، میرا توکل اللہ سے کیسا بنے، میرے اندر اسلام کیسے آ جائے، میں دین پر کیسے چلنے والا بن جاؤں، اللہ مجھے کس طرح اپنا دین کی سمجھ اور فہم عطا کر دے. یہ ایک ہرس ہونی چاہیے. صحابہ کے اندر ایک ہرس تھی دین سیکھنے کی، دنیا کی نہیں، دین سیکھنے کی ہرس تھی. اس لیے صحابہ کرام کامیاب. اب جیسے ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے ہرس کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، آج 1000 روپے کمائے کل 2000 1500 روپے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی ہمیں دین کے اعتبار سے ہرس کرنا ہے. آج ہم نے دین کی ایک بات سیکھی، کل 2 سیکھیں گے، پرسوں 3 سیکھیں گے. یہ جذبہ اور یہ فکر لے کر کے اگر ہم جئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور کامیاب کرے گا. اب میں چونکہ مہمان لوگ بھی لگ بھگ تیار ہو چکے ہیں، وقت ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے مہمانوں کو مدعو کروں ایک نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں پھر سے بلانا چاہوں گا حافظ محمد معتصم صاحب، امام مسجد بلال ورکٹ گری.